السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر پر تبصرہ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ کس موضوع پر مشتمل ہے اور کون کون سے مضامین پر اس میں بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ اس کتاب میں ایک بہت ہی اہم بات ہے جس کو اس کتاب میں وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مخاطبین کہ مثالیں ہمارے زمانے میں اب بھی موجود ہیں۔ شاہ ولی اللہ کا زمانہ تو آج سے 300-400-500 سال پہلے کا ہے، مگر اگر ہم ان عبارات کو پڑھیں تو ہمیں آج بھی اس طرح کے لوگ بلکہ اس سے زیادہ بگڑی ہوئی شکل میں مل جائیں گے۔ تو شاہ ولی اللہ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین، مشرکین، یہود و نصارہ کی مثالیں آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں، اور کیسے ہم مسلمانوں کے اندر ان کی طرح کے لوگ پیدا ہو گئے اور ہم ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو جاننے کے لیے، اس طرح کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے زمانے کے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں چند اقتباسات الفوز الکبیر سے نقل کروں گا، اس کو توجہ سے سنیں اور اس پہ کوشش ہو سکے تو غور و فکر ضرور کریں۔ پہلے اقتباس صفحہ نمبر 10 پہ وہ نقل کرتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کہ آج کل کے لوگ اس زمانے میں اولیاء کے وجود کو قطعاً محال شمار کرتے ہیں اور قبروں اور آستانوں پر پھرتے ہیں اور طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہیں، اور تحریف اور تشبیہ نے کس قدر ان میں رواج پکڑا ہے، حتیٰ کہ موافق حدیث لتتبعن سنن من کان قبلکم، ان آفات میں سے کوئی بھی نہ رہی جس میں آج کوئی نہ کوئی بندہ کاربند اور اس کے مانند دیگر امور کا معتقد نہ ہو۔ یعنی کہ شاہ ولی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے پرانے زمانے میں شرک ہوتا تھا تو آج بھی مسلمانوں کے اندر اس طرح کا شرک موجود ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ اس امت میں یہود کے مشابہ کون لوگ ہیں تو صفحہ نمبر 17 پہ بیان کرتے ہیں۔ غرض ہے کہ اگر تم اس امت میں یہود کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان علماء سو کو دیکھ لو جو دنیا کے طالب اور اپنے اسلاف کی تقلید کے خوگر اور کتاب و سنت سے روگردانی کرنے والے ہیں، اور جو عالموں کے تعمق اور تشدد یا ان کے بیسر استنباط کو سند ٹھہرا کر معصوم شارع کے کلام سے بے پرواہ ہو گئے ہیں اور موضوع حدیثوں اور فاسد تعویلوں کو اپنا معتقد مقتدا بنا رکھا ہے۔ یعنی کہ اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ یہود کی جو سب سے بڑی برائی تھی وہ ان کے علماء میں تھی، اور آج کل بھی بہت سے ایسے علماء ہیں جن میں یہ برائیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ نصارہ کا نمونہ، یعنی کہ نصارہ کے ایک نمونہ جو ہماری امت میں موجود ہے وہ کیا ہیں تو وہ صفحہ نمبر 18 پہ جب نصارہ پہ بحث کرتے ہیں تو اس کے آخر میں کہتے ہیں کہ اگر اس گروہ کا نمونہ اپنی قوم میں دیکھنا چاہو، یعنی کہ نصارہ کی بات کر رہے ہیں، تو آج اولیاء اللہ اور مشائخ کی اولاد کو دیکھ لو کہ وہ اپنے آباء کے حق میں کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں اور ان کو کہاں تک طول دیا ہے۔ یعنی کہ علماء اور مشائخ کے ماننے والے اور ان کی اولادیں اپنے مشائخ کی کس کس طرح کی فضیلتیں اور کرامات بیان کرتے ہیں، تو ان کو اگر آپ تم دیکھ لو تو تم نصارہ کو سمجھ سکتے ہو۔ اس کے بعد منافقین کو وہ دو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو دوسرے گروہ کے منافقین جو عملی منافق ہیں تو ان کا مثال آج کل کے زمانے میں وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اعتقادی منافق کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کو اللہ ہی جانتے ہیں ان کے دل احوال کو، مگر جو عملی منافق ہیں تو ان کی مثال آج کل کے زمانے میں کون ہے، صفحہ نمبر 22 پہ بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 21 پہ بیان کرتے ہیں۔ اگر تم ان منافقین کے نمونے کے دیکھنے کا شوق ہو تو امراء کی مجالس میں جا کر ان کے مصاحبین کو دیکھ لو، یعنی جو بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، بڑے رتبے کے لوگ ہیں، ان کے جو مصاحب ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کو دیکھ لو جو امراء کی مرضی کو شارع کی مرضی پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو بڑے درجے کے اونچے عہدے کے لوگ ہیں ان کی مرضی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے احکامات سے بھی زیادہ
اہم سمجھتے ہیں تو تمہیں منافقین نظر آ جائیں گے۔ تو 4 گروہوں کی انہوں نے مثالیں دی، سب سے پہلے مشرکین کی، پھر اس کے بعد یہود کی، پھر نصارہ کی، اور آخر میں منافقین کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے بچائے، اس طرح کے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، اور ہمیں اپنے کلام پر عمل پیرا ہونے کی اور اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔